हाँ? मुख्तसर समझा दो, कायदा मत रटाओ। मिसाल आ गए तो मिसाल में समझा दो। बोलो ये क्या है और ये क्या है? अब बोलो। नून साकिन के बाद कौन सा हरफ आया? नून साकिन के बाद बा है। अब ये नून साकिन कैंसल, इसको नहीं पढ़ना, इसकी जगह मीम पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मिन बादी, आसान करके बताओ। फिर ये मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल जो है उसको भी नहीं समझाना, जरा मिसाल से समझा दो। बोलो ये क्या है? और अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? बोलो। ये मत निकाल के बोलो, कम खींचेंगे। मत होगा तो ज्यादा खींचेंगे। इस तरह आसान करके पेश करना है। समझ में आ रही बात? इधर देखो मेरी तरफ। ये तो है पढ़ाने का तरीका। सुबह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सिर्फ हमें कुरान नहीं पढ़ना, कुरान के साथ साथ उर्दू किताबें, मसले मसाइल, अखलाकियात की बातें, अकाइद की बातें, सीरत की बातें, ये सब सिखाना और बच्चों की तरबियत भी अच्छी करनी। आज के दौर में बच्चों की ज़हन साजी और उनकी तरबियत करना पढ़ाने से भी कई गुना अहमियत का हामिल है। हमारे बड़े फरमाते हैं कि बच्चे को आलिम हाफिज बनाना ज़रूरी नहीं है, बच्चे को पक्का मुसलमान बनाना ज़रूरी, दीनदार बनाना ज़रूरी। इसलिए हम रोज़ाना छुट्टी से पहले 5 मिनट तरबियत करें, 10 मिनट तरबियत करें। और शुरू में ये जो मैं बातें पढ़ा रहा हूँ उन बातों को आप इशारों के साथ पढ़ाइए, इशारे के साथ, लहजे के साथ पढ़ाइए। चंद बातें मैं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ना है। हम्द सबसे आला अल्लाह है, इशारा करो। सबसे आला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबका मौला अल्लाह है, सबको पैदा उसने किया, सबको पैदा उसने किया, कुदरत वाला अल्लाह है, कुदरत वाला अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, सबका आका अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, सबकी दुआएं सुनता है, रहमत वाला
سوا کون ہے میرا اس کے سوا میرا سہارا اللہ ہے میرا سہارا اللہ ہے اب یہ مختصر حمد ہے ہم روز پڑھائیں گے اشاروں کے ساتھ لہجے کے ساتھ تو یہ بچے ضرور بھی ضرور گھروں میں جا کر پڑھیں تو ان بچوں کے ذریعے یہ دین کی باتیں گھروں میں پہنچے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں اجمیر کے اس علاقے میں ایک دیہات میں ہمارا ایک پالن پوری مدرس جیسے ہم کام کرتے ہیں ہمارے دوسرے ساتھی ہیں مولانا موسیٰ صاحب وغیرہ تو ان لوگوں نے اس دیہات میں ہماری طرف سے مدرس لا کر وہاں بٹھایا کہ بھی تو یہاں کام کر تو ہفتہ 10 دن ہوئے اس نے مولانا پر فون کیا کہ مولانا مجھے تو یہاں نہیں جمے گا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کمرے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے پنکھا بھی جل گیا ہے کوئی دیکھنے آتا نہیں ہے مولانا نے سمجھایا اس کو بھائی رک جا ابھی 20-25 دن کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ تیری خیر خبر لیں تو جلدی مت کر کچھ دنوں کے بعد وہاں گئے اور مدرس کو سمجھایا کہ دیکھ تجھے ابھی کوئی قاعدہ کوئی قرآن کچھ نہیں پڑھا یہ 2-3 باتیں ہم بتاتے ہیں وہ سکھا بچوں روز پڑھا اس میں پانی پینے کے آداب بھی تھے بیٹھ کر پینا دیکھ کر پینا 3 سانس میں پینا بسم اللہ پڑھ کے پینا یہ آداب ہے پانی پینے کے تو وہ استاد روزانہ پڑھاتا بہرحال پڑھاتا رہا تو وہاں ماحول کچھ اچھا نہیں تھا ایک بوڑھے میاں تھے وہاں اس دیہات میں وہ بوڑھے میاں ایک امام صاحب کے پیچھے لگے ہوئے کہ بھی کسی طرح یہ امام بھاگ جائے کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ دے گا ان کے ذہن میں غصہ ہوا تھا بہرحال وہ اپنے اعتبار سے محنت کر رہے تھے مدرس نے محنت کی روزانہ پڑھا رہا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھرانے کا ہی ایک بچہ اس مکتب میں آتا تھا مسجد میں اس کو یہ پانی پینے کے آداب یاد ہو گئے تھے ایک دن رات کو دیر سے پانی پینے کے لیے اٹھا اس کی امی کو اٹھا رہا ہے تو امی نہیں اٹھی جلدی دادا اٹھ گئے اس نے کہا کیا ہے بیٹا کہ پانی پینا ہے چل میں لاتا ہوں پانی لے کر آئے دادا تو بچے نے کہا کہ لائٹ جلاؤ تو لائٹ جلائی رات کو اندھیرے میں کیا رہا کہ لائٹ جلاؤ لائٹ جلائی پھر اس نے کہا ٹوپی لاؤ ٹوپی لائے اس نے پہنی پھر رات کو بول رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا دیکھ کر پینا 3 سانس میں پینا وہ سب بولا پھر پانی پیا اس نے تو اس چھوٹی سی بات کا اس دادا کے دل پر چوٹ لگ گئی یہ دادا کبھی مسجد جاتے نہیں تھے دادا سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا خیال رکھتا ہے اور میرے تو قبر میں جانے کا ٹائم ہو گیا میں تو مسجد بھی نہیں جاتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں سوچ رہے پوری رات سوچا انہوں نے صبح جیسے ہی مکتب کا ٹائم ہوا بچے کو لے کر مسجد پہنچے امام صاحب دور سے دیکھ گئے تو گھبرا گئے کہ وہ بوڑھا بھی آ رہا ہے کیا کرے گا مجھے مارے گا کیا کرے پسینہ پسینہ ہو گئے خیر بہرحال بوڑھا میں جا کر استاد کو پوچھا کہ مولانا کیا سکھاتے ہو ہمارے بچوں کو مولانا نے کہا کچھ نہیں ہم کلمہ نماز سکھاتے ہیں اور کچھ نہیں سکھاتے پھر رات کی کہانی پوری بیان کی وہ دادا نے اور استاد کے سامنے معافی مانگی کہ مولانا میں آج سے روزانہ نماز پڑھنے آؤں اور آپ کو کوئی ضرورت ہو تو کھلا جگہ میری دکان ہے آپ وہاں سے لے لیں مسئلہ حل ہو گیا پیسے نہیں دینے وہاں سے لے لیں پھر امام صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ کیا کمرے میں لائٹ بھی نہیں ہے پنکھا بھی نہیں جلتا کوئی دیکھتا نہیں تو اسی دن پنکھا بھی لگ گئے سب مسئلے حل ہو گئے تو یہ ہم بچوں کے ذریعے دین کی باتیں گھروں میں پہنچائیں گے تو گھر والے ہم سے جڑ جائیں اصل یہ ہے ہمیں بچوں کے ذریعے گھروں میں دین پہنچانا ہے عقائد کی باتیں سیرت کی باتیں یہ ساری باتیں ہم پہنچائیں گے آگے پڑھو چلو توحید پیارے بچوں پیارے بچوں
سنو یاد رکھو بولو اللہ ایک ہے ہر جگہ حاضر ہے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اللہ پاک کھلاتا ہے پلاتا ہے تندرستی دیتا ہے ہر ایک کام اللہ پاک کرتا ہے ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں یہ مختصر توحید ہے اس کو بھی پڑھائیے اشاروں کے ساتھ تو بچے گھروں میں بولیں گے سیرت ہم سب کو سیدھا راستہ جنت میں جانے کا راستہ ہمارے نبی صاحب نے بتایا ہمارے نبی صاحب کا مبارک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے نبی صاحب کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے والدہ کا نام آمینہ ہے دادا صاحب کا نام عبد المطلب ہے